أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الشعراء کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 52 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 68 پر. اس طرح یہ جملہ 17 آیتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی کا ایک اہم اور نئے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. پچھلے جو 2 رکوع گزر چکے ہیں، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3، ان دونوں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس میں ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ پیغام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہوئی تھی، اس موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت وہ بہت جلیل القدر اور اہم قرار پاتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاحب شریعت نبی و رسول تھے. پوری شریعت آپ پر نازل ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، جتنے بھی رسول ہوئے، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پر رہے. اسی شریعت کی تجدید ہوئی، اسی شریعت کو نافذ کیا گیا. امت مسلمہ کو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی کی جانشینی ملی، اور امت مسلمہ نے چارج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بالخصوص بنی اسرائیل کا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام خود آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں 148 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا.
کتنی آیتیں ہیں جس میں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، کتنی صورتیں ہیں جس میں یہ تفصیل ہے، سورۃ البقرہ سے لے کر اخیر کی صورتوں تک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رویے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اس لیے بیان فرمایا کہ ہمہ جہت قسم کی زندگی تھی، مسائل بھی، فرعون سے مقابلہ بھی، بنی اسرائیل کی تربیت بھی، ہجرت بھی، نصرت بھی، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لے گئے تھے مدین اور واپسی میں نبی و رسول بنائے گئے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ پہنچے، اسلام کو پیش کیا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگر قرار دینے کی ناکام کوشش کی، جادوگروں سے مقابلہ کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آیا، جادوگر مغلوب ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں قیام فرمایا، اور جب ہم مصر کہیں تو موجودہ دور کا مصر ذہن میں آپ نہ رکھیں، یہ اس زمانے کا مصر ہے جب کا جغرافیہ کچھ بالکل الگ تھا۔ قاہرہ نامی شہر تھا ہی نہیں جو موجودہ دور کا کیپٹل ہے۔ قاہرہ کے مقام پر تو ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کو فسطاط کہتے تھے اسلام سے پہلے، وہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ نے ترقی دی، اور اسلامی زمانے میں، اسلامی تاریخ میں وہ شہر ترقی کرتے کرتے آج اتنا بڑا شہر بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قاہرہ یہ مصر کا دارالسلطنت نہیں تھا، کیپٹل نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا جو پائے تخت تھا اس کا موجودہ دور میں نام الاقصر ہے، لگژر بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں، الاقصر عربی میں اس کا تلفظ ہے۔ جو آپ اگر نیل کے ساتھ جنوب کی طرف اتریں، ساؤتھ مصر میں سوڈان کی طرف آپ آگے بڑھیں گے تو تقریباً قاہرہ سے 160-170 کلومیٹر کی دوری پر یہ علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں فرعون کے محلات کے نشانات باقی ہیں اور ان کی تعمیرات کی بہت سی باقی ماندہ چیزیں وہاں بچی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہی علاقہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت برپا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو للکارتے ہوئے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور تاریخ خاموش ہے کہ کتنے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اسلام کی خدمت انجام دی، توحید کی طرف بلایا۔ لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سے 35 سال وہاں خدمت انجام دیتے رہے۔ یہ معمولی مدت نہیں ہوتی، آپ اندازہ کریں اتنی لمبی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور فرعون کو اپنی فرعونیت سے باز آنے کی دعوت دی، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بہت عرصہ بیتتا چلا گیا، اور اس لمبے عرصے میں عجیب عجیب واقعات ہوئے کہ جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون ناراض ہوا تو بنی اسرائیل کو ستایا، کبھی ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، کبھی ان کو نوکریوں سے محروم کرتا ہے، کبھی ان پر مختلف قسم کی انسانیت سوز سزائیں جاری کرتا ہے۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے بعض اپنی نشانیوں سے، یا آپ چاہے تو کہہ لیں کہ بعض آزمائشوں سے آزمایا، جن میں طوفان کا آنا ہے، جن میں عجیب و غریب جسم میں کیڑوں کا پڑ جانا ہے جیسے کہ جو لگ جاتی ہے، اور انہی آزمائشوں میں کھٹملوں کی آزمائش ہے، انہی آزمائشوں میں مینڈک کی آزمائش ہے کہ اتنی کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کھانا کھانا مشکل ہوتا،
लुकमा उठाना चाहते कि मेंढक खुदक के मुंह में घुस जाता, सोने के लिए बिस्तर पर लेटते कि मेंढकों की अलगार हो जाती, और फिर उस आजमाइश से बचे नहीं कि फिर खून की आजमाइश में कि हर चीज खून में तब्दील हो जाती। घड़े से पानी निकालते पीने के लिए लबों तक ले जाते, देखते कि उनका पैमाना वो खून से लबरेज है, बिल्कुल लाल हुआ जा रहा है। जब ये आजमाइश आई तो उसके हल के लिए कहाँ दौड़े वो? उसके हल के लिए फिरौन के पास नहीं गए, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करते कि ए मूसा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अब हम नरम पड़ जाएंगे, तौबा कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जब दुआ की, अल्लाह ताला ने आजमाइशों से इनकी हिफाजत फरमाई, आजमाइश दूर कर दी गई, और जब हालात नॉर्मल हो गए फिर उनके अंदर नाफरमानी पैदा हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करने की उन्होंने कोशिश की। इस आलम में एक लंबी मुद्दत बीत गई, और उसके बाद फिरौन ने ये इरादा किया कि खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा एक जबरदस्त किस्म का पार्लियामेंट का सेशन हुआ, जिसमें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे हो रहे थे। उसमें एक बुजुर्ग खड़े हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, अगरचे कि वो फिरौन के खानदान के थे, किब्ती थे, और उन्होंने तकरीर की और फिरौन को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये हरकत तो न कर, और क्यों तो कत्ल करना चाहता है, क्या तेरा उन्होंने बिगाड़ा? वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, लिहाजा छोड़ दे। अगर वो झूठे हैं तो अल्लाह ताला खुद उनको देख लेगा, और अगर वो सच्चे हैं और तू उनको तकलीफ पहुंचाएगा तो तू तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इतनी समझदारी की उन्होंने बात की, लेकिन फिरौन ने जवाब में कहा कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ वही डिसीजन है, उसी पे अमल होगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे होने लगे तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई, वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने वही भेजी मूसा की जानिब के रात के एक पहर, रात के एक हिस्से में सफर कीजिए मेरे बंदों के साथ, यानी ईमान वालों के साथ जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इन्नकुम मुत्तबऊन, और ये बात याद रखी जाए कि तुमको छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा ताक़ुब होगा, तुमको फॉलो अप किया जाएगा, लिहाजा तैयारी के साथ चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्री तौर पर खामोशी के साथ हिजरत की दावत पेश कर दी। जो बनी इसराइल ईमान वाले थे वो तो तैयार होते चले गए, और फिर उसके बाद से जो लोग बनी इसराइल से हटकर ईमान लाए थे उन्होंने भी तैयारी कर ली। लिहाजा रिवायतों में आता है कि फिरौन के खानदान के जो मोमिन थे, जिनका अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिन में तज़किरा फरमाया कि मिन आली फिरौन, कि वो फिरौन के खानदान के थे और ईमान छुपाए हुए थे, वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। और रिवायतों में ये भी आता है कि फिरौन की वो अहलिया जो ईमान वाली थी, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, हजरत आसिया जिनका नाम रिवायतों में आता है, वो भी साथ हो गई। और उसके बाद ये काफिला रातों रात चला। अगर चेके कुछ यहाँ पर मैं वैक्यूम छोड़ रहा हूँ, पूरी तफसील अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की बयान की जाए तो लंबी तफसील हो जाएगी, और कुछ वैक्यूम आप देखेंगे कुछ खला तारीख में भी है, तारीख में भी बाज़ बातों का जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कि खुद बनी इसराइल की जो रिवायतें हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, और उसमें भी बहुत सा खला है, और वो लिंक्स आपस में मिलते नहीं, और उन राब्तों को जोड़ने के लिए, उन हलकों को जोड़ने के लिए बनी इसराइल ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, कुछ खाली जगहों को पूर्ण किया, लेकिन अजीब अजीब उन्होंने उसमें तमाशे कर दिए जिसको अकल कबूल नहीं करती। अगर के बाद हमारे मुस्लिम बड़े मुफस्सिरीन भी इसको बयान करते हैं। मसलन उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि चलने से पहले बनी इसराइल के लोगों ने फिरौन के खानदान वालों से ये कहा कि हमको एक मेले में शरीक होना है और हमारे पास जेवरात नहीं है, लिहाजा फिरौन के खानदान वालों ने आरियतन
اپنے سونے کے زیورات بنی اسرائیل کو اور ان کی خواتین کو، عورتوں کو عطا کیے، اور وہ زیورات لے کر راتوں رات بنی اسرائیل چل پڑے۔ یہ اتنی غلط بات ہے کہ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل اور فرعون، یہ دونوں کے تعلقات آپ جانتے ہیں کشیدہ ہیں، یہ دونوں کے تعلقات جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں میں کھچم تانی ہے، اور ایسے میں زیورات اٹھا کر دینا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، چوری کر کر زیورات لے کر بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہو یا قبول نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے گوارا کریں گے؟ آپ سوچئے، کیوں کر گوارا کریں گے کہ چوری کے سامان، ساز و سامان کے ساتھ ایک عبادت کی جائے؟ ہجرت عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے سارے مال کو، ان کی جتنی امانتیں تھی سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا دیا، بتا دیا کہ یہ سیدھے سادے لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو تم گھروں تک پہنچا دو، تب تم ہجرت کرنا۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ امانتوں کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ہم کیسے اپنی عقل کو باور کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں کہ سونے کے ساز و سامان، زیورات لے کر بھاگیں؟ یہ دراصل غلط فہمی بنی اسرائیل نے قصدن پیدا کی۔ یہ میری طرف سے میں جو سوچتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے تاریخ میں یہ زبردستی ٹھوسا کہ انہوں نے فرعون کے زیورات پر قبضہ کیا تھا اور وہ لے کر چل پڑے تھے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں رہنے لگے، یہ خانوادہ ابراہیم، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل جب فرعونی لوگوں کے ساتھ خلط ملط کر کے ان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنے لگے تو ان کے اندر بھی بخل پیدا ہو گیا تھا، اور ان کے اندر بھی مال جمع کرنا اور سونے سے غیر معمولی محبت کرنا جیسے ہمارے برادران وطن میں ہیں، یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے خود اپنی مزدوریوں سے کچھ زیورات جمع کر رکھے تھے اور وہ ساتھ لے گئے، اور اس کو بعد میں آگے چل کے بچڑا بنایا، اور اس کا قصہ دوسرا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا۔ لہذا یہ فرعون کے خاندان کے زیورات نہیں تھے، خود بنی اسرائیل کے تھے، اور لازمی بات ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل تو ایسے 100-200 آدمی نہیں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، ان کی تعداد بعض روایتوں میں 1,20,000 آتی ہے، بعض روایتوں میں 3 لاکھ تک آتی ہے، بڑی تعداد میں تھے، وہ پھیلی ہوئی نسل تھی یہاں سے وہاں تک۔ لہذا یہ سب کے سب روانہ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیلی تاریخ میں جس بات کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اسرائیلی تاریخ میں یہ ہے کہ فرعون صاحب بہت شریف، نیک، سیدھے سادے تھے، ان کو کسی قسم کا کوئی جھگڑا بنی اسرائیل سے تو تھا نہیں، لیکن چونکہ بنی اسرائیل فرعون کے خاندان کے زیورات لے کر بھاگے تھے، اسی لیے فرعون نے تعقب کیا۔ اپنی تاریخ انہوں نے مسخ کی، اتنے بیوقوف ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو سلجھانے کے بجائے انہوں نے بگاڑا۔ فرعون کے تعقب کرنے کو انہوں نے جو اس کا وجہ جواز جو بیان کیا وہ یہ کہ یہ چور ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوری کا سامان لے کر بھاگ رہے ہیں، اور فرعون ان کے تعقب میں آ رہا ہے کہ میرے خاندان کے زیورات لے کے بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، لیکن اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ فرعون ظالم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ابھرنے نہیں دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو وہ مصر میں عام ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں سوچا۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، نصری بعبادی، میرے بندوں کو لے کر چلو، یعنی ایمان والے جتنے ساتھی ہیں، انکم متبعون، یاد رکھو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارے پیچھے آئیں گے، یہ تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، پہلے ہی اطلاع دے دی کہ تمہارا تعاقب ہوگا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یکجا کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سحر خاموشی کے ساتھ اس شہر سے روانہ ہو گئے۔ دھیرے دھیرے جس گاؤں سے، جس بستی سے گزرتے، وہاں کے جتنے اہل ایمان ہوتے، بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔
اب جنوب مصر سے قافلہ شمال کی طرف جا رہا ہے. اب آپ ذرا میپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ عجیب و غریب بات دیکھیں گے کہ مصر میں سمندر جو نیچے بالکل بہت ساؤتھ میں، جس کو آپ عربین سی کہتے ہیں یا جس کو ہم انڈین سی کہتے ہیں، انڈین اوشن کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ ایسا زمین میں داخل ہو گیا کہ اس نے ایسے باغ دیا زمین کو. یہاں سے یمن، سعودیہ وغیرہ ہوتے ہوتے پھر اوپر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی دو شاخیں، جس کو بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی، اس کی دو شاخیں زمین میں داخل ہو گئی ہیں. دو شاخیں اس کی زمین میں داخل ہو گئی اور بیچ کا علاقہ دو آبا قرار پایا جو بہت زرخیز علاقہ ہے، اور اسی میں وادی سینا ہے، اور اوپر چل کر پھر فلسطین ہے، جارڈن ہے، ملک شام ہے. یہ جو دو آبا علاقہ ہے اور یہ جو سمندر داخل ہو گیا، یہ ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن پچھلی صدی میں اس سمندر کو نہر سوئس کے ذریعے سے میڈیٹرینین سی سے ملا دیا گیا، جس کو عربی میں بحر متوسط کہتے ہیں. تو میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے جو ملا دیا گیا، وہ سوئس کینال کے ذریعے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سوئس کینال نہیں تھی، خشک زمین تھی، اور اس پر سے سفر کرنا ممکن تھا اور قافلے خوب سفر کرتے تھے. اس کو ذہن میں رکھیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، اور اسرائیلی تاریخ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے. یہ چند گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ کئی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، 10، 12، 15 دن، اور چلتے چلتے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا. اور پھر ادھر کیا ہوا، پیچھے صبح ہوئی، بنی اسرائیل وہ بالکل غائب ہے، ان کے گھروں پر تالے لگے ہوئے. فرعون نے اجلاس بنایا اور اس کے بعد اس نے ایک ڈیسیشن لیا، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. جتنے شہر تھے وہاں پر اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، حاشرین، تاکہ وہ جمع کر لیں. کس کو جمع کر لیں؟ جنگجو قسم کے نوجوانوں کو، جن کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہے، ان کو، سپاہیوں کو، سولجرز کو. لہذا بڑی تعداد میں سپاہیوں کو جمع کیا گیا، بہت بڑی تعداد. کسی روایت میں 60,000، کسی روایت میں 1,00,000 سے متجاوز، مختلف روایتیں ہیں. بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون نے بہت بڑا لشکر جمع کیا، خوب زبردست قسم کا لشکر جمع کیا، اور اس میں 2-4-8 دن لگ گئے، اور بہترین گھوڑوں پر وہ لشکر سوار ہوا. اور اس لشکر سے اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. دیکھو یہ جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے، بہت بڑی جماعت نہیں ہے، زبردست قسم کے جنگجو نہیں ہے. تم گھبرانا نہیں، جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تم میرے ساتھ چلو. کیونکہ لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ روانہ ہوئے اس میں بہت سارے مرد تھے، بہت ساری عورتیں تھی، بہت سارے بچے تھے. وہ تو لشکر نہیں تھا، وہ تو سب کے سب ہجرت کر رہے تھے. لہذا فرعون نے اپنے سپاہیوں کو ہمت دلاتے ہوئے کہا، شرذمۃ خود چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں، تھوڑے سے لوگ. اور قلیلون آپ جانتے ہیں، مزید تاکید اللہ تعالیٰ نے فرما دی، قلیل آپ جانتے ہیں کم تعداد کو کہتے ہیں. لہذا اس نے کہا بہت چھوٹی سی ٹکڑی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو جنگجو قسم کے بہترین سپاہی ہو، ان کا کام تمام کر دو گے، ہمت کے ساتھ چلو. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا کہ وہ راتوں رات غائب ہو گئے اور ہمارا حکم نہیں سنتے، ہمارا آرڈیننس ان پر جاری نہیں ہوتا، ہماری بات نہیں مانتے، لہذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم سب کے سب بہت ہتھیار سے لیس، محتاط قسم کے ہیں، اور جنگی تدبیروں سے ہم واقف ہیں، لہذا ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم چلیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے. اب اس کے بعد سے یہ زبردست قسم کا فرعون کا لشکر روانہ ہو گیا. دھیرے دھیرے اب نیچے سے یہ نکلے، یا فیو ہوتے ہوئے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں نارتھ کی طرف، مصر کے شمالی حصے کی جانب، جدھر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور گھیرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے لشکر کو پھیلایا ہوا ہے کہ کہیں سے کوئی بچ نہ پائے. اب آگے بڑھتے بڑھتے چلتے ہوئے
یہ کہاں پہنچ رہے ہیں اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ خود کیا چل پڑے، وہ خود تھوڑی نکلے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو نکال دیا ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے۔ مصر میں آپ جانتے ہیں نیل ایک ایسا دریا بہتا ہے جو مصر کو بہت شاداب کرتا ہے، بہت ہی مصر کو سیراب کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے انسان کی رگیں ہوتی ہیں ویسے ہی اس کے کینال سے چھوٹی چھوٹی جو مصر میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے پانی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ دریا جو سوڈان سے پھوٹتا ہے اور پھر چلتے ہوئے اوپر جا کے وہ میڈیٹرینین سی میں مل جاتا ہے، اس دریا کی وجہ سے آج تک مصر کی زرخیزی ہے، آج تک مصر جو ہے اس کی وجہ سے بہت کھیتی باڑی میں آگے ہے۔ لہذا فرعون نے اس پانی سے بڑے باغات بنا رکھے تھے، اور ان باغات میں بہت زبردست قسم کے محل تھے، اس کے گویا کے فارم ہاؤس تھے جو اس نے سینکڑوں بنا رکھے تھے، اور عیش کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تعاقب کیا اس نے، یہ دراصل اس کی موت پکاری، یہ اس کی موت پکاری تھی، اور اس کو ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکال دیا اس کو، مِنْ جَنَّاتٍ، اس کے باغوں سے، وَعُيُونٍ، اور چشموں سے، دریاؤں سے، وَكُنُوزٍ، اور اس کے خزانوں سے ہم نے اس کو محروم کر دیا، اس کو نکال دیا، دور کر دیا، وَمَقَامٍ کریم، اور آرام دہ اور اچھے مقامات سے ہم نے اس کو محروم کر دیا، اور وہ نکل گیا جنگل میں چلا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں۔ کذالک، ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں، ایسے ہی ہم مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، جن کو غلام بنایا گیا تھا، جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، جن کے جان کے در پہ تھا فرعون، ان کو ہم نے بعد میں چل کے وارث بنایا، وہ پھر زبردست حکومت کے وارث ہوئے، اور تاریخ جانتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ فلسطین پر کیسے قابض ہوئے، اور اطراف اکناف کے علاقوں میں انہوں نے کیسے حکومت کی۔ لہذا اب یہ فرعون تعاقب میں چلا جا رہا ہے، فرعون کی رفتار تیز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کی رفتار سست ہے۔ وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سواریاں نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بیمار ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور لازمی بات ہے وہ ایک سول قسم کا قافلہ ہے، اور وہ جنگی تیاریوں سے بالکل عاری ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً دن میں 16 کلومیٹر کا وہ سفر کرتے تھے، 24 گھنٹوں میں کچھ آرام کرنا اور کچھ کھانا بنانا وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو لے کر وہ 15-16 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے، وہ تقریباً 15 دن کا فاصلہ کرتے ہوئے 15 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے 200 کلومیٹر سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ فرعون کے پاس گھوڑے تھے بڑے زبردست قسم کے، وہ لشکر تھا، وہ ٹرین تھے، ہلکے پھلکے تھے، گھریلو ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا، لہذا وہ اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور 2-4 دن میں انہوں نے وہ مسافت طے کر لی، اور دوڑتے 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 جب وہ پہنچے تو یہ وہ مقام تھا جہاں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سمندر کے سامنے اپنے آپ کو پا رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کی رعایت میں پیچھے پیچھے چلتے تھے، سارا قافلہ سامنے چلتا تھا، لیکن اچانک قافلہ رک گیا، اور اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آگے تو سمندر آ گیا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قافلے کو روکا اور خود آگے بڑھتے ہوئے اب بجائے قافلے کے پیچھے قافلے کے سامنے ہو گئے، تو دیکھا ایک زبردست قسم کا سمندر ہے، اور وہ بھی ٹھاٹے مار رہا ہے، اس میں موجیں ہیں کہ وہ بہت زبردست قسم کی برپا ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ اچانک پیچھے سے شور مچا کہ فرعون آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، اور دور سے 2-4-8 کلومیٹر کے فاصلے پر قافلے کی دھول اڑ رہی ہے، اور گھڑ سوار بہت زبردست قسم کی جماعت آ رہی ہے ہزاروں کی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اطلاع دی، یہ وقت بالکل صبح سویرے کا تھا، فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، کہ صبح موسیٰ علیہ السلام کے قافلے سے وہ جا لگا اور قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا کہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ،
جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، شناخت کر لی، فرعون بھی مطمئن ہو گیا کہ آگے بنی اسرائیل ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل بھی پہچان گئے کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، فرعون آ چکا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا معاملہ ہوگا ہم کو نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سے کتنی بات ارشاد فرمائی۔ قال اصحاب موسیٰ، بنی اسرائیل بھی نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، بے شک ہم پھنس گئے، بس اتنا ہی۔ لیکن جیسے کہ میں نے ابھی کہا، یہ خود بے وقوف ہے بنی اسرائیل، انہوں نے جو عہد قدیم میں لکھ چھوڑا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، نمائندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا، موسیٰ کیا مصر میں قبریں بنانے کے لیے جگہ کافی نہیں تھی جو تم ہم کو صحرا میں لے آئے اور سمندر کے کنارے، یہ تم ہمارے جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تو فرعون ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی الفاظ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جھگڑا کیا، باضابطہ بدتمیزی کی ہوگی، ان کے مزاج میں بدتمیزی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ پہ یہاں پردہ ڈالا اور ارشاد فرمایا صرف یہ کہ انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہم کو تو پکڑ لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انما معی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ فرعون سے نجات دی جائے گی، لہذا میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ راستہ عطا کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دعائی دی اور اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے ہوئے جو دعا کا اسلوب وہ اختیار کیا اور کہا کہ اے مولا کرم کا معاملہ فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے، جب کچھ نہیں تھا تو تو ہی تھا اور جب کچھ نہیں رہ جائے گا تو تو ہی رہے گا، تیری ہی ذات سے توقع ہے مدد کی، نصرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعائیں کی تو وہی آئی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ پر کہ آپ اپنی چھڑی سے سمندر کو ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یوشع ابن نون قریب تھے، حضرت ہارون قریب تھے اور آل فرعون کے جو ایمان والے ساتھی تھے وہ قریب تھے، ان سے کہا کہ وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں اپنی اس لاٹھی سے سمندر کو ماروں۔ تو مارے خوشی کے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس موج پہ ماریے، اس موج پہ ماریے، یہ موج آ رہی ہے یہاں ماریے، یہ موج آ رہی ہے یہاں ماریے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنی چھڑی ماری، فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پھٹ گیا سمندر۔ اور ان کی روایتوں میں خود ہے بنی اسرائیل کی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں فرمائی لیکن انہوں نے تفصیل کی کہ زبردست آندھی آئی اور پانی پھٹ گیا اور دو طرف پانی رک گیا، فکان کل فرق، اور دونوں کے دونوں پانی کے گروپ، دونوں کے دونوں پانی کے حصے کالطود العظیم، اونچی چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، جیسے چٹان رہتی ہے ایسے پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو، پورے ان کے قبیلوں کو حکم دیا کہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے ان کو قریب کیا سمندر سے، پھر دوسروں کو قریب کیا، دوسروں سے مراد فرعون اور اس کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دھیرے دھیرے روانہ ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور لمبا بہت بڑا پارٹ ہے اس کا، تقریباً 14-15 کلومیٹر کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمندر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور بنی اسرائیل بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور آگے بڑھتے بڑھتے قافلہ اب سمندر کے دوسرے جانب پہنچ گیا اور دوسرے جانب پہنچ کر اب خشکی پر لوگ چڑھنے لگے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر بیچوں بیچ پہنچ گیا، وہ بھی تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ بیچ میں پہنچ گیا
اور بنی اسرائیل سمندر کے باہر ہو گئے پورے، ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر نکل کر خشکی پر آ گیا، ساحل پر آ گیا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سمندر مل جا۔ اب سمندر جو ملا اور پھر اس کی موجیں جو اٹھنے لگی تو پورا فرعون کا لشکر تنکوں کی طرح پانی میں اچھلنے لگا، ڈوبنے لگا اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ لیکن لازمی بات ہے کہ وہ تھے، ان کے گھوڑے تھے، ان کا ہتھیار، وہ غرق ہوتے چلے گئے اور فرعون بھی غرق ہونے کے قابل ہو گیا، فرعون بھی غرق ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فرعون نے پانی سے سر نکال کر یہ کہا کہ اے اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ و ہارون کا ہے۔ جب فرعون نے ایمان قبول کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اس وقت وہاں موجود تھے اور حضرت جبرائیل نے یہ سوچا کہ یہ وہ فرعون ہے۔ لازمی بات ہے فرعون سے مراد کون تھا؟ یہ منفتح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش کی میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ رامی ثانی تھا فرعون، اس کا نام، اس کا لقب فرعون اور اس کا نام رامی ثانی۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے 100 بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹے کو جس کا نام منفتح تھا اس کو جانشین اپنی زندگی میں بنا دیا تھا اور خود مر گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد یہ منفتح یہ فرعون بنا ہوا تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لے رہا تھا۔ یہ منفتح جس کا لقب فرعون ہے، اور میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ فرعون کے معنی ہوتے ہیں سورج کا اوتار، کیونکہ ان کا تصور یہ تھا کہ سب سے بڑا خدا نعوذ باللہ سورج ہے اور جو بادشاہ سلامت ذل الہی ہوتے ہیں وہ سورج کے نمائندے ہوتے ہیں، زمین پر دھرتی پر سورج کے نمائندے ہوتے ہیں۔ لہذا فرعون اپنا لقب وہ رکھتے جس کے معنی ہوتے ہیں فرعون، جس کے معنی ہوتے ہیں سورج کا اوتار۔ یہ وہ فرعون منفتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بیچوں بیچ سمندر میں پہنچا۔ اب سمندر مل گیا اور اس کے بعد سے اب توبہ کر رہا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا۔ تو حضرت جبرائیل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کی توبہ کہیں قبول نہ کر لے۔ تو میرے ذہنوں میں وہ منظر تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب پہ عذاب اور بنی اسرائیل کو ستانا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کے جرائم کی پوری لسٹ میرے سامنے تھی۔ تو میں اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان آیا کہ اب تو نے چونکہ عذاب کو دیکھ لیا ہے اس لیے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان قبول کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اس سے پہلے تو بغاوت کرتا رہا، لہذا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دیگر لوگوں کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، وہ ڈوب گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، جیسے کہ تنکے ہیں سمندر میں بکھیر دیے گئے، لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ اور بنی اسرائیل وہ پورے کے پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے جانب ساحل پر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لاش اچھل رہی ہے، گر رہی ہے اور ایک ایک موج آ رہی ہے، ایک ایک لاش کو لا رہی ہے، وہ پریشان۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرعون ڈوب جائے، اس کو تو سپاہیوں نے بچا لیا ہوگا، اس کا لشکر، اس کے باڈی گارڈ بڑے زبردست قسم کے ہوتے، وہ تھوڑی ہلاک ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندو یقین کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وہی بھیجی ہے کہ فرعون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ کہا ہم نہیں مانتے موسیٰ، مشکل ہے، فرعون تھوڑی اتنا زبردست قسم کے حضور اور سرکار اعلیٰ، ان کو کیسے ختم کیا جائے گا، ان کو تو بچا لیا ہوگا لشکر نے۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس موج میں ایک لاش آئی اور بنی اسرائیل کے درمیان آ کے وہ گری۔ اب بنی اسرائیل نے غور سے دیکھا تو کہا یہی تو منفتح ہے، ہاتھ لگا لگا کے دیکھا اور وہ لاش ایسے گری، اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ لہذا کہا کہ اے موسیٰ آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو وہ فرعون ہے، یہ تو وہ منفتح ہے۔
जो हमारा दुश्मन था, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको हलाक कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये अल्लाह का अजाब आया और अब अल्लाह के अजाब के मकाम पे ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाओ, यहाँ से निकल पड़ो। लिहाजा वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद फिर फिरौन की लाश उठाई गई और फिर उसके बाद से उसको मुंतकिल किया गया वहीं उसकी दारुल सल्तनत में, और उस जमाने के रिवाज के मुताबिक उसकी लाश में मसाले लगाए गए और मसाले लगाने के बाद उसकी मम्मी बनाई गई और मम्मी बनाने के बाद चूंकि उसको इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो अपना मकबरा बना ले, उस जमाने का रिवाज था हर फिरौन अपना मकबरा बना लेता था और आप जानते हैं वो मकबरा अहराम की शक्ल में होते थे, पिरामिड्स जिसको कहते हैं, और उसमें फिर फिरौन की लाश पूरे मसालों के साथ उसके जेवरात के साथ रख दी जाती थी। लेकिन इसको मिनफिता को इतना मौका नहीं मिला, लिहाजा इस बाप की लाश की ताबूत में इसको ठोस दिया गया। अब जब ये सारी चीजें खुदाई हुई तो 1907 में एक ही ताबूत में से 2 लाशें निकली और उस पे स्ट्रगल स्मिथ नामी एक साइंटिस्ट ने बहुत जबरदस्त रिसर्च किया। वो जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने इन लाशों को पूरा निकालने के बाद रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसने मिनफिता की लाश के सिलसिले में लिखा कि जब इस लाश की मम्मी के मसाले में हटाया तो इसके जिस्म पे समंदर के खारे पानी के पूरे असरात थे, समंदर के खारे पानी के पूरे असरात थे। और इसकी लाश जो अंधे मुंह आके गिरी थी, जिसकी वजह से नाक की हड्डी टूट गई थी, तो आज तक उसकी नाक कटी हुई, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसकी नाक काट दी। तो ये लाश उसके बाद से फिर काहिरा के म्यूजियम में रखी गई और वहाँ उसके बाप की भी लाश है, रामीस अस्सामी की भी, और मिनफिदा की लाश भी रखी हुई है। आप अगर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी नाक कटी हुई है, नंबर 1, और उसके नीचे लेबल लगा हुआ है और उस लेबल पे लिखा हुआ है कि इस लाश पर खारे पानी के असरात का वजूद मिलता है, निशानी मिलती है, जिससे पता चला कि समुद्र में हलाक हुआ। लिहाजा ये वो फिरौन की लाश है जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों के लिए दीदे इबरत बनाकर रख छोड़ा। और आप जानते हैं कि वो काहिरा का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है उसमें वो लाश रखी हुई है, उसके जेवरात रखे हुए, उसका सोना रखा हुआ है, ये सारी चीजें रखी हुई हैं। अल्लाह ताला ने फिरौन को बहुत बुरी तरह हलाक फरमाया। और जरा सा गौर करें कि ये जो हलाकत है, ये हलाकत आगे चल के अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है बड़ी मोहलतों के बाद, इन्न फी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला की निशानियां हैं। क्या निशानी है? अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है कि अल्लाह ताला अपने रसूलों की हक की सच्चाई की कैसे मदद करता है। इसमें निशानी है कि अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को कैसे बर्बाद करता है, लाओ लश्कर के साथ उनको कैसे खत्म करता है। इसमें जबरदस्त निशानी है इस बात की कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक मोहलत देता है, लेकिन उस मोहलत से जब इंसान जायज फायदा नहीं उठाता तो उसका हशर बहुत बुरा होता है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, मोहलत देने के बावजूद अक्सर लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की कमजोरी पे महमूल किया, या फिर अल्लाह ताला की निजाम और उसकी कुदरती का इनकार किया। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत गलबे वाला है, काबू वाला है, कंट्रोल वाला है। लिहाजा जब इंतकाम लेता है, जब वो सजा देता है तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अब रहीम उसकी सिफत मेहरबानी की भी है, वो रहम भी करता है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको समझेंगे अल अज़ीज़ और रहीम, तब आपको इस्लाम समझ में आएगा, ईमान समझ में आएगा कि अल्लाह ताला की ताकत और उसका गलबा और उसका कंट्रोल इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि इंसान गुनाह करे तो अल्लाह ताला रेड हैंडेड उसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। लेकिन चूंकि वो अर्रहीम है इसीलिए मोहलत देता है। और ये आप मोहलत देखेंगे कि जबरदस्त किस्म की 3 मोहलतें होती हैं, 3 सरहदें होती हैं, और तीसरी सरहद पर जाकर अल्लाह ताला इंसान को हलाक करता है। फिरौन की पहली सरहद क्या थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल नहीं की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया। पहली मोहलत थी, अल्लाह ताला ने इसकी इस बदतमीजी को गवारा फरमाया। वरना अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला अल अजीज होता, सिर्फ अल्लाह ताला
انتقام لینے والا ہوتا، جلال والا ہوتا، تو پہلے ہی موقع پہ اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دیا ہوتا، وہیں اس کی دارالسلطنت میں وہ ختم ہو گیا ہوتا، کوئی بیماری اس پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اور کسی اور وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ مار ڈالتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، 20 سالوں کی مہلت دی، 1-2 نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے حساب لگایا تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ 30-35 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مصر میں جاری رہی، فرعون کو مہلت ملتی رہی۔ اب پہلی سرحد اس کی ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، مصر چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کر رہے ہیں، فرعون کی مملکت سے نکل جانا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دور اپنی بستی بسا لینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے وہ تعاقب کیا۔ اب دوسری سرحد میں وہ داخل ہو گیا اور تعاقب کرنے کے بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا اور سینکڑوں کلومیٹر دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھگا دینے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جان کے در پہ ہے۔ دوسری مہلت اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں وہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا، ختم کر دیتا، زمین پھٹ جاتی، زمین میں سما گیا ہوتا، آسمان سے اس پر عذاب نازل ہوتا، آندھی چلی ہوتی، وہ ختم ہو گیا ہوتا، لیکن وہ رحیم ہے، لہذا اس نے اس کو مہلت دی، اس کو سدھرنے کا موقع دیا، اب بھی واپس آ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، غور سے سوچو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اس پہ توجہ دو۔ لیکن فرعون اپنی بدماشی پر آمادہ رہا، اپنی بغاوت پر آمادہ رہا، سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمندر پار کر رہے ہیں۔ اور تیسری مہلت آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے لیے سمندر پھٹا ہوا ہے اور پانی رکا ہوا ہے اور وہ قافلہ جا رہا ہے، معصوموں کا قافلہ، وہ پلٹ کر وار نہیں کر رہے ہیں، وہ پلٹ کر جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ملا ہوا ہے، سمندر راستہ فراہم کر رہا ہے، بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو، نادان سے نادان شخص کو یہاں پر کھڑے ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میری لیمٹس ہو گئی، میری حد ہو گئی، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، ان کے ساتھ اتنی تائید ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص معاملہ ہے۔ لیکن فرعون نے عقل سے کام نہیں لیا، تیسری سرحد بھی اس نے پار کر دی اور پھر وہ سمندر میں داخل ہو گیا اور وہ سمجھا جیسے بس اسی کے لیے راستہ کھولا گیا، لہذا اب وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آگے پہنچ کر میں پورے لشکر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا کام تمام کر دوں گا، سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے تیسری سرحد پر اس کی مہلت ختم کر دی اور پھر اس کے لیے سمندر عذاب بن گیا اور اسی سمندر میں وہ غرق ہو گیا۔ ہر انسان کو تیسری مہلت ملتی ہے، جب تیسری مہلت کا وہ تجاوز کر جاتا ہے، تیسری مہلت کو بھی وہ نظر انداز کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے۔ یہی مکے کے مشرکین کے ساتھ ہوا، ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اگر شریف ہوتے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی قبول کرتے تو مخالفت نہ کرتے، اپنی زندگی بسر کر لیتے، لیکن انہوں نے بدتمیزی کی، مخالفت کی اور 13 سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معصوم مسلمان کو ستایا۔ اللہ تعالیٰ نے تحمل سے کام لیا، اللہ کے رسول ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، تعاقب کیا ان لوگوں نے، جنگ بدر لڑی ان لوگوں نے، غزوہ احد کیا ان لوگوں نے، اور خندق کی جنگ لڑنی پڑی مسلمانوں کو، انہی کی آمد کی وجہ سے خندق مکے کے اطراف تھوڑی کھودی گئی، خندق تو مدینے کے اطراف کھودی گئی، تو صاف پتہ چلتا ہے وہ آگے بڑھ کر آئے۔ جب خندق میں انہوں نے دیکھا کہ آندھیاں چل رہی ہیں، ان کے خیمے اڑ رہے ہیں، ان کے اونٹ بدک رہے ہیں، ان کی ہانڈیاں الٹ رہی ہیں، تو ان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے تھا اور سمجھ لینا چاہیے تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا، تسلیم نہیں کیا اور آگے بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کام تمام کر دیا، ختم ہو گئے، وہ نہیں رہے تاریخ میں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 3 مہلتیں دیتا ہے، یہ 3 مہلتیں آپ غور کریں ہماری زندگی میں بھی آتی ہے، اور تیسری سرحد کو جب ہم پار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ آتی ہے۔ جب نافرمانی کرتا ہے انسان اور پھر گناہ کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے، اس کی عبادتوں کے سلسلے میں غفلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کر وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، مصلحین کے ساتھ وہ غلط رویہ اپناتا ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ لیکن اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس پر بھی اکتفا نہیں کرتا، اب وہ اونچی حرکتیں اور سازشیں کرتا ہے جس سے اہل حق کو نقصان پہنچائے، تب اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کا شکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مہلت ختم کر دیتا ہے۔ بصورت دیگر تو وہ بہت رحیم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کرتا ہے انسانوں کے گناہوں کو، وہ معاف کرتا جاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اس کے مزاج میں تحمل ہے۔ ان ربک لہو العزیز، اگرچہ کہ بے شک بہت غلبے والا ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ آیت انشاءاللہ کئی مقامات پر آئے گی، ہر رکوع کے اختتام پر یہ آیت آئے گی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ لفظ رحیم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، رحمان استعمال نہیں کیا، بہت لطیف فرق ہے۔ رحمان کے معنی ہوتے ہیں جس کی رحمت جوش میں ہے، اور جب کوئی چیز جوش میں ہوتی ہے تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ پوری دنیا کا نظام ہے کہ جو بھی چیز جوش میں آندھی زبردست چلے گی وہ ختم ہو جائے گی، انسان زبردست غصے میں آئے گا تھوڑی دیر میں ٹھنڈا پڑ جائے گا، بھوک زبردست لگے گی کچھ ہی دیر بعد کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، جو بھی چیز بہت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پروردگار کی مہربانی ایک جوش کی کیفیت کا نام ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو، بلکہ اس کی رحمت جاری رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ استعمال کیا کیونکہ رحیم کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سلسلے میں جو انداز فرعون کے ساتھ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے وہی انداز ابو جہل کے ساتھ بھی اپنایا، جو انداز اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ساتھ آزمایا اور اختیار فرمایا وہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اختیار فرماتا ہے، اس کی رحمتیں جاری ہے، جلدی وہ انتقام نہیں لیتا، جلدی وہ ہلاک نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں پہ بڑی رحمتیں کرتا ہے، وہ بندوں سے پیار کرتا ہے، بندوں پر شفقت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے سنبھل جائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ گرتے گرتے سنبھل جائیں، آخری مرحلے میں سنبھل جائیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، تمہارے لیے ہم توبہ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ نزا کی کیفیت نہ ہو۔ موت کو تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہی رحمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صبح یہ اعلان ہوتا ہے، اے رات میں نافرمانی کرنے والے بندے، توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں اعلان ہوتا ہے، اے دن بھر کے گناہوں میں پھنسے رہنے والے بندے، توبہ کر لے، میں تجھ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی اس کی رحیمی کی کیفیت ہے، جاری رہنے والی، جو قیامت تک جاری رہے گی، جس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور لوگ دیکھیں گے کہ سورج جہاں ڈوبا تھا وہاں سے ابھر رہا ہے، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہذا یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہمیشہ بندوں کے ساتھ جاری رہتی ہیں، ہمیشگی کا مفہوم ہے، دوام کا مفہوم ہے، اسی لیے الرحیم کی یہ صفت استعمال کی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اعادہ فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک پروردگار وہ غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے، اگر سزا دینے پر آ جائے تو آن دا اسپاٹ ہلاک کر دے، لیکن وہ رحیم ہے، ہمیشہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ لیکن بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہلتوں کی قدردانی نہیں کرتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر وہ بغاوت کر جاتے ہیں جو انسان کے لیے سزاوار نہیں۔ پھر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آتا ہے، اس کی پکڑ کا فیصلہ آتا ہے،
پھر وہ ہلاک کو برباد کرتا ہے۔ اس سے آپ ایک تو یہ ہم سب کو جو مہلت مل رہی ہے اس کا آپ اندازہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے اس دنیا میں جو بعض ظالم وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں چڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی مہلت میں ہے، یہ تو پہلی لمٹ میں یا دوسری لمٹ میں، ابھی تیسری لمٹ میں داخل ہوں گے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ لہذا یہ وہ اللہ کا نظام ہے جس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا اور ان نیک بندوں کی مخالفت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہوئی، فرعون جو ہلاک ہوا، اس کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پہ کیوں فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا تذکرہ آنے والے رکوع میں آئے گا۔ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔